بھی کرتا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب، آمنہ کے راج دلارے، حلیمہ کے پیارے کا جب بھی ذکر کیا جائے محبت سے کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب بھی کسی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اگر وہ مجھ محمد پر درود پاک نہ پڑے وہ سب سے بڑا بخیل اور جہنمی ہے۔ ہم سرکار کی امتی بھی ہیں، سرکار کے چاہنے والے بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ آقا کریم کا نام سن کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خود خدا کی ذات بھی درود بھیجتا ہے۔ نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، جہاں تک کہ خدا بھی ہے نعت خواں ان کا خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں۔ ہے حکم صلو علیہ وسلم آیا قرآن حکیم کے پارے بھی درود پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اور خود کان لگا کر سنتے ہیں حضور جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ بتاتے ہیں خود صحابہ کو غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں اور تمام زمانے کے دور ہوتے ہیں غم کہ جب بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں۔ کروڑ بار ہو سائم صدا سلام ان پر، یہ جنوں بشر یہ جن یہ شیر سارے درود پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کا وظیفہ ہے درود پاک، مومن کا سرمایہ ہے درود پاک، قربت مصطفیٰ کا راستہ ہے درود پاک، قبر کا اجالا ہے درود پاک، برکتوں اور رحمتوں والا ہے درود پاک۔ درود پاک پڑھنے سے اصل جسم کی طہارت ہو جاتی ہے، درود پاک پڑھنے سے دماغ پاک صاف ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے نور ایمان ملتا ہے، نور عرفان ملتا ہے، نور فیضان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو چین ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے شان عظمت عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے خدا کی طرف سے انعام ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے سینے میں نور آ جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے جنت ملتی ہے، جنت کے نظارے ملتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو خود میرے آقا علیہ السلام حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے سے ہیں، آقا کے امتی ہیں، آقا کے عاشق رسول بھی ہیں، اور نیت کر کے اٹھیں کہ روزانہ 1000 انشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال آدمی بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، اب غور سے توجہ سے سنیے گا، اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور صبح کی زکوٰۃ سے کیجئے تاکہ آپ فلاح و کامرانی سے سرفراز ہو سکے۔ برابر استغفار کرتی رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہ نجات کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ اچھی امید رکھیں اگرچہ آپ کتنی ہی مشکل حالات سے دوچار ہوں۔ انگلیوں کی خوبصورتی اس کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے۔ جب غموں کا ہجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر کے ان سے دعائیں اور محبت حاصل کریں۔ اپنے نفس کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے والدین کو عزت و احترام دے کر رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ غصہ نہ کریں، زندگی مختصر ہے۔ یاد رکھیں تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے۔ گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کریں، ایسی نماز پڑھو جو تمہیں تمہارے قبر میں کام آئے۔ جب تم کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنو تو اسے کہو کہ اللہ سے ڈرو۔ سورۃ ملک پابندی سے پڑھو کیونکہ یہ نجات دینے والی سورت ہے۔ جو تمہاری غیبت کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے تمہیں مفت میں اپنی نیکیاں دے دی۔ نماز، تلاوت اور ذکر اذکار گلے کا خوبصورت ہار ہے۔ یہ ہار پہننا کوئی مشکل کام نہیں۔ جو بہن چاہتی ہے کہ میں خوبصورت ہار پہنوں تو آپ ہار پہننا چاہتی ہیں تو درود پاک کا ہار پہنیے، نماز کا ہار پہنیے، قرآن پاک کا ہار پہنیے۔ اگر ہم دنیاوی ہار پہنیں گی تو وہی ہار ہمارے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ وہ کیسے بنے گا؟ شادیوں پہ، بیاہ پہ ہم جاتے ہیں ننگے سر، گلے میں ہار ڈالے، اگر کسی غیر محرم کے دل میں ذرا بھی برا خیال آ گیا تو اسی وقت وہ ہار آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتی رہیں۔ انشاءاللہ درود پاک کا، نماز کا، قرآن پاک کا ہار ہمارے گلے میں ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک پیاری پیاری اسلامی بہنوں
رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ بابرکت اور بعظمت مہینہ رمضان المبارک اپنے جلوہ میں رحمتیں برکتیں لیے تشریف لاتا ہے۔ اس 30 دن کے مہمان کی رضا سے رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔ انسان کو ہر وقت رزق دینے والا خالق یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ سارا سال میری نعمتیں کھانے والے آیا صرف 30 دن ان کو میرے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں، چونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اس لیے امتحان دینے والا یا لینے والا ہی جانتا ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا یا نہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہی براہ راست عطا کروں گا۔ ادھر ہم نیکیاں کریں گی، قرآن پاک پڑھیں گی، درود پاک پڑھیں گی، روزہ رکھیں گی، تو انشاءاللہ براہ راست اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر رحمتیں برکتیں برسیں گی نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایمان پر پختگی، سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق خشک ہو رہا ہے، ہونٹ خشک ہیں، مگر وہ پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت ہے، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ لگائیں اس شخص کا خدا پر کتنا پختہ ایمان ہے، کتنا زبردست یقین ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا اللہ تعالیٰ پر ہی یقین روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ اور اس کے بندے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رمضان میں جو ہر وقت رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو سمیٹنے والا بنا دے۔ آمین اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 رمضان عرس مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 3 رمضان عرس مبارک حضرت فاطمہ